السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر پر ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس پر 2 نشستیں کر لی ہیں، اور اس میں پچھلی مرتبہ ہم نے نظر کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا۔ دوبارہ سے وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے، کیونکہ پہلا رکوع مکمل نہیں ہوا ہے ہمارا، لیکن ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کا، اور جہاں سے ہمارے حواشی کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ تو میں اس پر درخواست کرتا ہوں عالمگیر بھائی سے، کیا آپ اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے پہلے رکوع کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوں گی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گرد شکرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کی جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ اس میں ہم نے اگر یہاں سے دیکھیں آیات کو تو بالکل جو شروع سے ہے، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں،
اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یہ اس پر ہم نے بہت تفصیلی جو ہے مطالعہ بھی کیا تھا، اور ڈسکشن بھی ہم نے جو اس کی پہلا ہمارا جو حصہ تھا اسٹڈی سرکل کا، اس میں ہم اس پہ بات کی تھی۔ اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کفر کرنے والوں کا اور نیک لوگوں کا، اور نیک لوگوں کے ان کے جو عیش ہوں گے وہاں پر، اور جس طرح کی ان کی من پسند زندگی ہوگی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں کون سے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات جو ہے وہ متقین کی، مومنین کی اور اہل جنت کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان میں سے کچھ خصوصیات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری خصوصیات یہی ہیں، لیکن اس میں سے کچھ خصوصیات جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ ہو رہی ہیں، جس میں سے پہلی یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں جو نظر پوری کرنے والی جو ڈیٹیل تھی وہ پچھلی نشست میں ہم نے اس پر بہت تفصیل سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ڈسکشن کیا ہے، اس پورے کو ہم نے پڑھا بھی تھا اور بعد میں تبادلہ خیال کے ذریعے اس کو ہم نے سمجھا بھی تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے اور یہاں سے شروع کریں گے کہ اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اس کے آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے رفیق بھائی سے کہ آپ جو ہے وہ آج اس کا آغاز کریں یہاں سے پڑھنے کا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 11۔ اصل الفاظ ہیں اللہ حب ہی۔ اکثر مفسرین نے حب ہی کی ضمیر کا مرجع کھانے کو قرار دیا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے محبوب اور دل پسند ہونے اور خود اس کی حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ حب ہی طعام، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کے شوق میں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن ریاض اور ابو سلمان درانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بات کا یہ فکرہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، اسی معنی کی تاکید کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 12، جو کہ مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ قیدیوں کو ہتھکڑی اور بیڑیاں لگا کر روزانہ باہر نکال دیا جاتا تھا، اور وہ سڑکوں پر یا محلوں میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے تھے۔ بعد میں اسلامی حکومت نے یہ طریقہ بند کیا۔ کتاب الخراج، امام ابو یوسف، صفحہ نمبر 150، طبع 1382۔ اس آیت میں قیدی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قید میں ہو، خواہ کافر ہو یا مسلمان، خواہ جنگی قیدی ہو یا کسی جرم میں قید کیا گیا ہو، خواہ اسے قید کی حالت میں کھانا دیا جاتا ہو یا بھیک منگوائی جاتی ہو۔ ہر حالت میں ایک بے بس آدمی کو جو اپنی روزی کے لیے خود کوئی کوشش نہ کر سکتا ہو، کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی ہے۔ حاشیہ نمبر 13۔ اگرچہ بجائے خود کسی غریب کو کھانا
کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کسی حاجت مند کی دوسری حاجتیں پوری کرنا بھی ویسے ہی نیک کام ہے، جیسا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مثلا کوئی کپڑے کا محتاج ہے تو، یا کوئی بیمار ہے اور علاج کا محتاج ہے، یا کوئی قرض دار ہے اور قرض خواہ اسے پریشان کر رہا ہے، تو اس کی مدد کرنا کھانا کھلانے سے کم درجے کی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں نیکی کی ایک خاص صورت کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے بطور مثال پیش کیا گیا ہے، ورنہ اصل مقصود حاجت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ حاشیہ نمبر 14۔ ضروری نہیں ہے کہ غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے زبان ہی سے یہ بات کہی جائے، دل میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو زبان سے کہنے کی ہے۔ لیکن زبان سے یہ بات کہنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس کی مدد کی جائے اس کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ ہم اس سے کسی قسم کا شکریہ یا بدلہ نہیں چاہتے، تاکہ وہ بے فکر ہو کر کھائے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ حاشیہ نمبر 15۔ یعنی چہروں کی تازگی اور دل کا سرور، دوسرے الفاظ میں روز قیامت کی ساری سختیاں اور ہولناکیاں صرف کفار و مجرمین کے لیے ہوں گی۔ نیک لوگ اس دن ہر طرف سے محفوظ اور نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ یہی بات سورہ انبیاء میں بیان کی گئی ہے کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 103۔ اور اسی کی صراحت سورہ نمل میں کی گئی ہے کہ جو شخص بلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے قول سے محفوظ رہیں گے۔ آیت نمبر 89۔ اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے حاشیہ ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 16۔ یہاں صبر بڑے وسیع پیمانے پر استعمال ہوا ہے، بلکہ در حقیقت صالح اور اہل ایمان کی پوری دنیوی زندگی ہی کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ وہ استعمالنے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک کسی شخص کا اپنے ناجائز خواہشوں کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی پابندی کرنا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں اور قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے دستبردار ہو جانا جو حرام طریقوں سے حاصل ہو، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو انگیز کر جانا جو حق پرستی کی وجہ سے پہنچے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کرنا کہ اس نیک رویے کے ثمرات اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملیں گے۔ ایک ایسا طرز عمل ہے جو مومن کی پوری زندگی اور صبر کی زندگی بنا دیتا ہے۔ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہمہ گیر صبر ہے، اور عمر بھر کا صبر ہے۔ آگے یہ مزید تشریح کے لیے کافی زیادہ حواشی ہیں، جی اس میں سے پڑھنا ہے۔
کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو جی سورہ البقرہ کا حاشیہ نمبر 60 ہے, پہلے یہ لے لیتے ہیں. جی یہ آ گیا ساتھ. یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے. ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی. صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں, اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی, عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسیاتی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے. ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو. جی اس کے بعد سورہ آل عمران کا حاشیہ 13, 107 اور 131. جی ہے. یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں, کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے, کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے, کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے, اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر ان کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس کے بعد 107 پڑھیں گے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا, یہ ابھی افغانستان کی جو صورتحال کا جو نتیجہ نکلا ہے, اس سے یہ بڑی اس پہ فٹ آتی ہے کہ کوئی ان کو دوسروں کو یا ان کو بھی کوئی کامیابی کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن وہ اپنی جگہ مضبوط تھے اور اللہ پر ان کا پختہ ایمان تھا. بالکل, یہ ہمیں ایک پریکٹیکل بالکل جو ہے مثال نظر آ رہی ہے. جی اور اس دور میں بھی دیکھیں بڑی حیران کن یہ مثال ہے کہ جن لوگوں, اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پہ جم جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک فرشتے اتارتا ہے. بالکل تو یہ دیکھیے, یہ سیدھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ اتنی بڑی جو قوتیں تھی دنیا کی سپر پاور, ان کو انہوں نے شکست دی. اس میں بھی دیکھیں 107 یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر و سمانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دے کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے سپر نہیں ڈالی. جی بالکل, یہ قرآن کی آیات کی ہی تشریح چل رہی ہے ساری, اور وہی ساری بات آ رہی ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے. جی 131. جی یعنی ان کے طعن و تشنیع اور ان کے الزامات اور ان کے بیہودہ طرز کلام اور ان کی جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتراؤ جو صداقت و انصاف, وقار و تہذیب اور اخلاقی فاصلہ کے خلاف ہو. اب دیکھتے ہیں سورہ
اس کے بعد ہمارے پاس سورہ انفال، سورہ انفال کا حاشیہ 37 اور 47 دیکھتے ہیں۔ جی پہلے 37 پڑھ لیجیے۔ جی، یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس لکھا ہے، جی جی ہراس، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور جچی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں لرزش نہ آئے، اشتعال انگیز موقع پیش آئیں تو غیظ و غضب کا ہیجان تم سے کوئی بے محل حرکت سرزد نہ کرانے پائے، مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو اضطراب میں تمہارے خواہش پراگندہ نہ ہو جائیں، حصول مقصد کے لیے کے شوق سے بے قرار ہو کر یا کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نظر میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہوں، اور اگر کسی دینوی فوائد و منافع اور لذات نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرف لبھا رہی ہوں تو ان کے مقابلے میں تمہارا نفس اس درجہ کمزور نہ ہو کہ بے اختیار ان کی طرف کھینچ جاؤ۔ یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ سبب میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام سیات سے صابر ہوں میری تائید ان کو حاصل ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ جو غزوہ جو مدینہ میں غزوہ ہوا تھا، جی 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 غزوہ احد میں جو ایک دستہ جو تیر اندازوں کا کھڑا تھا، پھر بعد میں وہ نیچے آئے، جی جی یہ 47 پڑھ لیجیے۔ آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو قوت معنوی یا قوت اخلاقی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فقہ و فہم اور سمجھ بوجھ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید اصطلاح میں سے زیادہ سائنٹیفک ہے۔ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے۔ وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کہی گئی زیادہ طاقت رکھتا ہے، اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ پھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو اور جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات بعد الموت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو، اسے اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو، اس کی طاقت کو تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا طبقاتی تنازع کا شعور لیے میدان میں آئیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتاً ایک اور 10 کی نسبت ہے، لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لازمی شرط ہے۔ جی جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، یہ ہم نے جو ہے نا اس میں سے کئی حواشی کا الحمدللہ پڑھے ہیں ابھی، اور یہ بہت سارے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر جو ہے نا آپ بھائیوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اس کو نا ایز این اسائنمنٹ آپ اگر لے لیں، کیونکہ اب جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا اپنے
نوٹس بنانے کا کام جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار کرنا چاہیے ہمیں، جو مختلف ٹاپکس آتے ہیں نا ان ٹاپکس پر. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ تفہیم القرآن میں جتنے بھی مقامات پر صبر کے حوالے سے، ابھی دیکھیں ہم نے سیدھا مقامات پہ دیکھا ہے، اور صبر کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایز اے اسائنمنٹ لے لیں کہ یہ جتنا بھی اس حاشیے میں جتنے ریفرنسز یہ دیے گئے ہیں، ان تمام ریفرنسز کو آپ ایک جگہ پہ جمع کر لیں، چاہے اپنی کاپی میں جمع کر لیں، چاہے اپنے رجسٹر میں جمع کر لیں، چاہے آپ اس کو ٹائپنگ کر کے جو ہے وہ جمع کر لیں، چاہیں آپ اس کے لیے طریقہ کار، آپ آسان طریقہ کار یہ اپنا سکتے ہیں کہ اگر پوری تفہیم القرآن موجود بھی نہیں ہے اور بک سے پڑھنا مشکل بھی ہے تو آپ یہ آن لائن قuranurudu.com سے جا کے آن لائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پھر یہاں پہ آپ ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے، جس طرح میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس طرح آپ ان کے حواشی فوری طور پر نکال کے جو ہے نا وہیں سے آپ ان کے نوٹس لے سکتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا سا جو ہے نا آپ کا ایک تفصیلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل نہیں بلکہ ایک تھیسس سا تیار ہو جائے گا آپ کا ایک بڑا اچھا اس کے نتیجے میں. اور پھر اگر آپ آگے بڑھ کر جس طرح ابھی رفیق بھائی اپنا بھی اس کے اندر تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے پڑھتے ہوئے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اپنی تیار کر لیتے ہیں لکھ کے، تو پھر ہماری اپنی زندگی کے بھی بہت سارے تجربات ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا بھی ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے پھر ہم اس میں مزید مثالوں کا اور مختلف اپنے بھی سوچی ہوئی چیزوں کا اس میں پھر اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ تشریح ہے چونکہ، اور اس میں جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم یہ نقطہ ہے، صبر کا جو نقطہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے اہل ایمان کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا اور اس کی اقامت کے لیے کام کر رہے ہوں، ان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. تو اگر آپ بھائی یہ کام کر لیں تو اس میں میری جو بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. تو کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ جو بھائی اس پہ زیادہ اچھے اپنا وہ درس پروگرام بھی تیار کر لیں گے تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جب ہمارا جو فزیکل پروگرام ہوگا تو جو بھائی بھی اس میں اپنی تیاری کر لیں، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو پھر ہم اس میں موقع دیں گے. عالمگیر بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ پھر ہم اس میں نا جو ہمارا نیکسٹ جو بھی فزیکل نشست ہوگی تو اس میں اسی موضوع پہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ بھائیوں کو جو اسائنمنٹ آپ نے کیا ہوگا تو آپ ہی کو پھر موقع دیں گے وہاں پہ بات کرنے کے لیے انشاءاللہ اسی موضوع پر. تو آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں اب، اور اس پہ آگے میں ساجد بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ مطالعہ کر لیتے ہیں اس سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاشیہ نمبر 17. جی آپ اس سے آگے پڑھ لیں پہلے. جی کیونکہ وہ 17-18 تک میرے خیال ہو گیا تھا نا. 16 تک ہو گیا جی، 16 تک ہو گیا جی. اچھا جی. اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے. حاشیہ نمبر 17. سورہ زخرف آیت 71 میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے آگے سونے کے برتن گردش کرائے جا رہے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی وہاں سونے کے برتن استعمال ہوں گے اور کبھی چاندی کے. حاشیہ نمبر 18. یعنی وہ ہوگی تو چاندی مگر شیشے کی طرح شفاف ہوگی. چاندی کی یہ قسم اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف جنت کی خصوصیت ہوگی کہ وہاں شیشے جیسی شفاف چاندی کے برتن اہل جنت کے دسترخوان پر پیش کیے جائیں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. حاشیہ نمبر 19.
یعنی ہر شخص کے لیے اس کی خواہش کے ٹھیک اندازے کے مطابق ساغر بھر بھر کر دیے جائیں گے، نہ وہ اس کی خواہش سے کم ہوں گے نہ زیادہ۔ بالفاظ دیگر اہل جنت کے خدام اس قدر ہوشیار اور تمیزدار ہوں گے کہ وہ جس کی خدمت میں جام شراب پیش کریں گے اس کے متعلق ان کو پورا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے۔ جنت کی شراب کی خصوصیات کے متعلق ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہرم صافات سورہ صافات آیت 45 تا 47، حواشی 24 تا 27، جلد پنجم سورہ محمد آیت 15 حاشیہ 22، سورہ طور آیت 23 حاشیہ 18، سورہ الواقع آیت 19 حاشیہ 10۔ یہ ابھی ریفرنسز یہ والے ہم نہیں پڑھیں گے، آپ آگے ہی پڑھیں اس میں انشاءاللہ۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نمبر 20۔ اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ سونٹ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس آمیزش کی صورت یہ نہ ہوگی کہ اس کے اندر سونٹ ملا کر پانی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہ ہوگی، اس لیے اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل سے مراد ایسا پانی ہے جو میٹھا، ہلکا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے۔ مفسرین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہاں سلسبیل کے لفظ اس چشمے کے لیے بطور صفت استعمال ہوا ہے، نہ کہ بطور اسم۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 21۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم صافات حاشیہ 26، جلد پنجم طور حاشیہ 19، الواقع حاشیہ نمبر 19۔ وہاں جدھر بھی تم ہاں یہ ڈاؤن لوڈ اصل میں ہوئے بھی نہیں ہے میرے پاس یہ ابھی نا، تو آج چونکہ ہم نے وہ صبر کے اوپر آج جو ہے وہ رکھا تھا زیادہ کہ اسی کو فوکس کیا جائے۔ آگے پڑھ لیں آپ۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ حاشیہ نمبر 22۔ یعنی دنیا میں خواہ کوئی شخص فقیر بے نواحی کیوں نہ رہا ہو، جب وہ اپنے اعمال ہمارے خیر کی بنا پر جنت میں جائے گا تو وہاں اس شان سے رہے گا کہ گویا وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 23۔ یہی مضمون سورہ کہف آیت 31 میں گزر چکا ہے کہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، یعنی وہ اہل جنت باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اس بنا پر ان مفسرین کی رائے صحیح نہیں معلوم ہوتی جنہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو ان کی مسندوں یا مسیریوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے، یا یہ ان لڑکوں کا لباس ہوگا جو ان کی خدمت میں دوڑے پھر رہے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 24۔ سورہ کہف آیت 31 میں فرمایا گیا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ یہی مضمون سورہ حج آیت 23، سورہ فاطر آیت 33 میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو 3 صورتیں ممکن محسوس ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی وہ چاہیں گے تو سونے کے کنگن پہنیں گے اور کبھی چاہیں گے تو چاندی کے کنگن پہن لیں گے، دونوں چیزیں ان کے حسب خواہش موجود ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سونے اور چاندی کے کنگن وہ بیک وقت پہنیں گے کیونکہ دونوں کو ملا دینے سے حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ جس کا جی چاہے گا سونے کے کنگن پہنے گا اور جو چاہے گا چاندی کے کنگن استعمال کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو زیور پہنانے کا کیا موقع ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہوں اور رئیسوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھوں اور گلے اور سر کے تاجوں میں طرح طرح کے زیورات استعمال کرتے تھے، بلکہ ہمارے زمانے میں برطانوی ہند کے راجاؤں اور نوابوں تک میں یہ دستور رائج رہا ہے۔ سورہ زخرف میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سادہ لباس میں بس ایک لاٹھی لیے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ اچھا سفیر ہے جو ایسی حالت میں میرے سامنے آیا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب وجاء معه الملائکۃ مقترنین، یعنی اگر یہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یہ ملائکہ کا کوئی لشکر ہی اس کی اردلی میں آتا۔ اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ حاشیہ نمبر 25۔ پہلے دو شرابوں کا ذکر گزر چکا ہے، ایک وہ جس میں آب چشمہ کافور کی آمیزش ہوگی، ایک وہ جس میں آب چشمہ کافور کی آمیزش ہوگی، دوسری وہ جس میں آب چشمہ زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ ان دونوں شرابوں کے بعد اب پھر ایک شراب کا ذکر کرنا اور یہ فرمانا کہ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ کوئی اور بہترین نوعیت کی شراب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل خاص کے طور پر انہیں پلائی جائے گی۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ حاشیہ نمبر 26۔ اصل الفاظ ہیں کان سعیکم مشکورا، یعنی تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ سعی سے مراد وہ پورا کارنامہ حیات ہے جو بندے نے دنیا میں انجام دیا، جن کاموں میں اس نے اپنی محنتیں اور جن مقاصد کے لیے اس نے اپنی کوششیں صرف کی، ان سب کا مجموعہ اس کی سعی ہے۔ اور اس کے مشکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قدر قرار پائے۔ شکریہ جب بندے کی طرف سے خدا کے لیے ہو تو اس سے مراد اس کی نعمتوں پر احسان مندی ہوتی ہے، اور جب خدا کی طرف سے بندے کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کی قدر فرمائی۔ آقا کی یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ بندہ جب اس کی مرضی کے مطابق اپنا فرض انجام دے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ سورہ دہر کا پہلا رکوع کا ترجمہ بھی اور اس کی تشریحات بھی مکمل کر لی ہیں، اور تفصیل کے ساتھ صبر کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی ہے۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے بھائی بات کر سکتے ہیں، آپ اس پر سوالات ہیں کوئی آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ، کوئی کنفیوژن، کوئی بات آپ بیان کرنا چاہتے ہو، بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتے ہو کوئی بات، تو کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ موضوعات دیکھ سکتے ہیں جن موضوعات کو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یعنی جو پہلا موضوع ہم نے پڑھا تھا وہ اگر اس بات کو یاد رکھیں کہ بات یہ چل رہی تھی کہ اہل جنت جو ہے وہ کون لوگ ہیں، اس میں پچھلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی پہلی صفت یہاں بیان کی گئی تھی کہ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی اپنا وعدہ کر لیں تو اس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور آج دوسری چیز آج جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی یہ دوسری نشانی ہے جو اہل جنت ہیں ان کی، کہ وہ دنیا میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ آفت والا دن، یعنی حشر کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس دن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ چاہیے تو پھر ہمیں اللہ کی بات ہی ماننی پڑے گی۔ تو اس دن کی آفت سے جو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا جو مطلب ہے وہ یہاں پر یہ پہلا نقطہ آیا ہے ہمارے پاس۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے پڑھا اس کو، اور اس کی بھی ڈیٹیل ہے کہ اس میں وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے آپ سے،
اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جو جو لوگ یہ سارے کام کریں گے تو ان کو مزید کیا کیا ایوارڈز جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو ان نکات پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اپنے انڈرسٹینڈنگ بیان کر سکتے ہیں, کوئی آپ اس سے منسلک کا کوئی حدیث بیان کرنا چاہیں وہ بیان کر سکتے ہیں, اپنا آپ کا کوئی اوپینین ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. خاموشی چھائی ہوئی ہے. میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں, تو آپ جب بھی کوئی بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے تو درمیان میں آپ جو ہے وہ مجھے انٹرپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی جس طرح ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ دوسری جو ہمارے سامنے یہاں صفت بیان کی گئی مومنین کی, وہ صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو ہمیں اپنی عادت بنانا چاہیے, اور یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی سکھانی چاہیے, اور اس بات کو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ پھیلانا چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے اور ہر بات زبان سے نکالتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بہت جلدی وہ دن آنے والا ہے جب ہر طرف آفت بکھری ہوئی ہوگی, لوگ جو ہے وہ پریشانی میں ہوں گے, اور سورج جو ہے وہ سروں کے اوپر ہوگا, لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ وہ اگر آپ غور کریں کہ اس وقت جس طرف ہماری سوسائٹی چلی جا رہی ہے, یعنی سوسائٹی میں اگر بے حیائی عام ہو رہی ہے, سوسائٹی میں حرام خوری عام ہو رہی ہے, سوسائٹی میں لوگوں کے حق مارنا جو ہے وہ بالکل جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کسی کا بھی آپ حق مار لیں, چاہے وہ وراثت کا حق ہو, چاہے وہ بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی اور حق ہو, چاہے وہ رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق ہوں. تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر. تو آپ غور کریں گے کہ یہ چیزیں انہی سوسائٹیز میں زیادہ بڑھتی ہیں جہاں پر جواب دہی کا احساس کم ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا میں جواب دہی کا احساس بناتے ہیں, جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہت ساری ایسی مغربی سوسائٹیز آپ کو ملیں گی کہ جہاں پہ یہ چیزیں اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو وہاں پر اگر آپ غور کریں تو وہاں پر جواب دہی کا احساس بہت گہرا ہے, اور وہ جواب دہی کا احساس انہوں نے پیدا کیا دنیا کے اندر کہ آپ اس قانون سے جو دنیا میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے آپ اس قانون سے بچ نہیں سکتے. تو یہ جو قانون کا جو خوف ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک پورے سوسائٹی اس طرح دل سے جو ہے وہ اس کے سرنڈر نہیں کرتی ہے اس قانون کے خوف کے سامنے. اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ ذرا سا کوئی بلیک آؤٹ ہو جائے اور ذرا سا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قانون جو ہے ان کو پکڑ نہیں سکتا, تو وہ فوری طور پر وحشی بن جاتے ہیں, یعنی اسٹور لوٹنا شروع کر دیں گے اور جو ہے وہ خواتین کی بے حرمتی شروع کر دیں گے. تو کیونکہ جو یہ میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں جس کی بڑی مثالیں ابھی ماضی قریب کے اندر موجود ہیں ہمارے سامنے, تو لیکن جو لوگ سیدھے ہو کر رہتے ہیں, سیدھے ہو کر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کو جواب دہی کا احساس دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اکاؤنٹیبل آپ ہوں گے. اسلام جو چیز ہمیں سکھا رہا ہے, قرآن جو چیز ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ کہ ہر فرد کے دل کے اندر جو ہے یہ احساس جاگزین کرنا ضروری ہے کہ آپ ایک دن جو ہے قادر مطلق کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ محض دنیا کا قانون بھی ہونا چاہیے, اس کا بھی خوف ہونا چاہیے, لیکن محض اس خوف کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ ہر فرد کے دل کے اندر یہ چیز بٹھا دی جائے. ایک اور نقطہ میں یہاں پر بیان کروں گا آپ سے, وہ یہ کہ آج کل لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اولاد کی تربیت کیسے کی جائے, اور آج کل کے نوجوان تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, چونکہ میڈیا کا اتنا زیادہ ایکسیس ہے, بالکل ہر فرد کے ہاتھ کے اندر, ہر فرد کی جیب کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو یا نوجوانوں کو آپ نے بچانا ہے, تو اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو اللہ سے جوڑیں, اور یہ احساس ان کے اندر بٹھائیں دلوں کے اندر کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے اور بالآخر تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور تم نے اللہ کو جواب دینا. تو اب اس کے علاوہ کوئی چیز نوجوانوں کو نہیں بچائے گی کہ ہم ان کے دل کے اندر جو ہے نا یہ بٹھا دیں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت, ہم دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہوں, ہم روک سکتے ہو نہ روک سکتے ہوں, لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم نے اللہ کو جواب دینا.
تو یہ دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ جس سے جو کہ بیان کیا گیا کہ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. اس کے بعد جو نکات بیان کیے گئے کہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ بہت ہی یعنی کھانا کھلانا بھوکوں کو جو ہے یہ بہت ہی بڑا اجر کا باعث ہے. اور اس میں پہلے ہم نے بہت مرتبہ ڈسکشن کیا ہے کافی جو ہے مقامات پہ جہاں جہاں پر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ بات بھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کی تھی اور بیان کی تھی کہ کھانا کھلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بھوکا ہو اور بھوکے کو ہم جو ہے نا فقیر بننے کی عادت ڈالتے ہیں اس کو کہ وہ مانگ مانگ کر کھانا کھایا کرے اور لوگ جو ہے اس کو کھانا کھلاتے رہیں اس کو. بلکہ لوگوں کو اپنا کھانا کمانے کے لیے اس کے قابل بنانا، یہ بھی دراصل کھانا کھلانا ہی ہے. یعنی کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. جو لوگ سست الوجود ہو کر یا محض جو ہے وہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے یا کام چوری کی وجہ سے جو ہے فقیر بنے رہتے ہیں اور مسکین بنے رہتے ہیں، تو ان کو صرف مسکین بنا رہنے پر جو ہے نا ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چونکہ مسکین بن گئے تو اب ان کو کھانا ہی ہم کھلاتے رہیں، بلکہ ان کو ابھارنا، اپنے لیے کھانا، اپنے لیے زندگی بسر کرنے کی چیزیں کمانا پر ابھارنا اور اس میں سپورٹ کرنا، یہ بھی جو ہے نا وہ اسی پیرائے میں آ جاتا ہے. اور جس طرح سے ابھی ہم نے تفہیم میں بھی پڑھا تو مولانا نے بیان فرمایا کہ اس یہاں پہ جو کہا گیا کھانا، اس کا مطلب جو ہے بڑا وائڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو 3 لوگوں کا تذکرہ ہے یہ وہی لوگ ہیں، مطلب مساکین وہ لوگ ہیں جو اپنی ایفرٹ کے باوجود کما نہیں پا رہے ہیں. اور یتیم تو ظاہر ہے کہ وہ یتیم ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اپنے ریسورسز اگر ہیں بھی تو اپنے ریسورسز استعمال کرنے کے خود قابل نہیں ہوتا. تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے. اور قیدی تو پھر قیدی ہے، قیدیوں کی خبرگیری کرنا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے، اور قیدیوں کو قید سے چھڑوانا بھی جو ہے نا بڑا اجر کا باعث ہے ہمارے لیے. تو یہ اس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک اور صفت یہ ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں تو وہ اپنا احسان جتاتے نہیں ہیں. یہ احسان جتانا اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اچھا، اس میں میں ایک نقطہ اور کلیئر کروں. بعض اوقات نا ہمارے بھائی بڑے جو ہے وہ جذباتی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں اور لوگ اس خدمت کے بدلے ہمیں ووٹ نہیں دیتے. تو یہاں پر نا یہ بات بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو خدمت کا کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام ہے، اگر مجبور اور مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبت میں کام آنا ہے یا مریض کی مدد کرنی ہے، تو یا یتیم کے سر پہ آپ نے جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے اپنے اس کے سر پہ، تو یہ سارے کام کرتے وقت نا کبھی بھی ہمیں ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم اس کے بدلے میں ان سے کچھ مانگیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے نا کہ یہ آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو کریں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے اور مرجع خلائق بنیں گے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کو آپ روٹی کھلا رہے ہیں، جس کو آپ دوا دے رہے ہیں، جس کو آپ مصیبت میں بچا رہے ہیں، اس کی روح کو بھی بچانا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو جس کو دنیا میں بھوکی موت سے بچانا آپ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، اس کو جہنم سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو جب آپ اس کو روٹی کھلاتے ہیں تو اس کو دعوت بھی دیجیے، اس کو اللہ اور رسول کی طرف بلائیے بھی اس کو. لیکن یہ ایزیوم کرنا اور یہ سوچنا کہ میں چونکہ کسی کی مدد کروں تو اس کے اگینسٹ میں میں اسے کہوں کہ نہیں تو مجھے ووٹ دو یا تو میرا ساتھ دو، تو یہ اس کو نتھی کرنا جو ہے نا یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے. حمد بھائی، ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. کویشچن میرا جی کریں. قیدی کے بارے میں چاہ رہا ہوں کہ قیدی کے ساتھ اتنی ہمدردی جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر کی جا رہی کہ اس کو کھانا وغیرہ کھلانا، لیکن قیدی تو ظاہر ہے وہ ایک جرم کر کے قید میں آیا ہے، تو اس کے جرم کی سزا مل رہی ہے، تو اس کے ساتھ اتنے نرم دلی کیوں برتی جا رہی ہے؟ حالانکہ اس نے تو جرم کیا ہوا ہے، اس کو اپنی سزا ملنی چاہیے اور اس کو ایک لیسن لرن ہونا چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ کرے. جی، آپ کی بات
جب میں یہ سوال اٹھتا ہے ضرور انسان کے ذہن میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس نے جتنا غلطی کی ہے اتنی سزا دی جائے، جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا دی جائے اس کو۔ یعنی اگر چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو کوئی شخص کہنے میں تو بازو کاٹوں گا اس کا کیونکہ اس نے چوری کی ہے، تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹنا تھا تو یہاں سے کٹنا تھا اس کے ہاتھ کو۔ اگر آپ نے اس کا ہاتھ اس کے اوپر سے کاٹا تو آپ ظالم ہو جائیں گے کیونکہ اس کی سزا اتنی ہی بنتی تھی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو قید کی سزا ملی ہے، فرض کریں 1 سال قید کی سزا اس کو ملی ہے با مشقت، تو اس کی پنشمنٹ جو اس کا جرم تھا اس کے اگینسٹ میں اس کی پنشمنٹ یہ ہے کہ اس کو مشقت کے ساتھ ایک قید کی سزا دی گئی جس میں وہ 8 گھنٹے کام بھی کرے گا، وہ ایک جیل کے اندر رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے اس کو سزا دینا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کو کوڑے مارے جائیں، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ پھر آپ ظالم ہو جائیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو سزا دیتا ہے نا اسلام سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے نا اس کو جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو فار ایور اٹھا کے جو ہے وہ کسی اس میں ڈال دیتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا یہ شیطان بن گیا، کوئی آدمی اب یہ اچھوت ہو گیا، اب اس کو یہ واپس نہیں آ سکتا یہ آدمی۔ بلکہ سزا دینا کیا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے غلطی کی، آپ سزا دیجئے، سزا پائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس بندے کو ہم نے سوسائٹی سے کاٹ کے مار نہیں دینا ہے اس آدمی کو، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ جو قتل کیا ہوگا کسی نے اور وہ قتل کے جرم میں قتل ہوگا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جنہوں نے دوسرے جرائم کیے ہوں گے وہ واپس سوسائٹی میں آئیں گے نا، تو آپ ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو سوسائٹی کا مزید باغی بنا دیں گے اور مزید ظالم بنا دیں گے آپ ان کو، بجائے اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، وہاں پہ قید بھی ہوگا اور حسن سلوک بھی ہوگا۔ اور یہ زیادتی والے کام تو آلریڈی ہماری جیلیں کر رہی ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیلیں تو مجرم پروڈیوس کرتی ہیں، اس لیے کہ چھوٹا مجرم جاتا ہے جیل کے اندر اور بڑا مجرم بن کے آتا ہے، کیوں؟ ان زیادتیوں کی وجہ سے۔ اگر ہماری جیلیں اصلاح گھر بن جائیں، یعنی وہاں پہ بندے کو پنشمنٹ ملے، پنشمنٹ کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے، پنشمنٹ تو ہے نا کہ وہ جیل کے اندر ہے، لیکن وہاں پر اس کی تربیت کی جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے اس کے ساتھ، تب اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جیل سے باہر آنے کے بعد معاشرے میں شاید ایک نیک انسان کی صورت میں اور ایک بدلے ہوئے اصلاح ہوئے انسان کی صورت میں معاشرے کا پارٹ بن جائے، بجائے اس کے کہ وہ بڑا مجرم بن جائے۔ کلیئر ہوئی رفیق بھائی بات؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کوئی اور بھائی کوئی اس پر بات کرنا چاہیں گے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے نہیں بچائے گا بلکہ پھر انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تازگی، یعنی وہ اس دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو اس صورت کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو تر و تازہ نظر آ رہے ہوں، مسرور نظر آ رہے ہوں، خوش و خرم نظر آ رہے ہوں، تو کتنی اچنبھے کی بات ہوگی۔ تو یہ لوگ کہ جو یہ کام کر رہے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انہیں تازگی اور سرور بھی بخشے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس۔ اب یہاں پہ صبر کا تذکرہ آ گیا کہ جو صبر بندے نے کیا اس کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا پورا ایک نقشہ جو ہے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ جو مومن بندے کا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کی اگلی صفت یہاں بیان کی گئی کہ وہ صابر ہے، یعنی صبر کرنے والا ہے۔ اور آگے پورا آپ دیکھ رہے ہیں تو پورا ہم نے پڑھ لیا اس کو کہ جنت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پوری منظر کشی کی ہے، اور اس کا جو انعام ہے یہ وہ جو ابھی ہم نے صفات بیان کی وہ، اور صبر کرنے والوں کا انعام اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے۔ صبر کرنے والوں کی بھی ہم نے یہاں پر تفصیلات پڑھ لی ہیں آج، اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ تمام بھائی اس کو ایز این اسائنمنٹ لے کر جو ہے اس پہ کام کریں، اور اپنا ایک مضمون جو ہے نا وہ صبر پہ
انہیں آپ جو آپ کے پاس انف ہے یہ انفارمیشن جو ہے نا، صرف اسی انفارمیشن کو آپ نے لینا ہے اور لے کے اس کو ری ارینج کرنا ہے اپنے ایک آرٹیکل کی صورت میں. تو یہ آسان کام ہوگا اور اچھا کام ہوگا. میرا خیال ہے اس میں بہت مزہ بھی آئے گا آپ کو انشاءاللہ، اور آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. اور اگر آپ اس موضوع پر اپنے اہل خانہ کے لیے ایک ایک پروگرام بھی تیار کر لیں تو یہ اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ آپ خود ایک ایک اس موضوع پہ اپنا ایک 15-20 منٹ کا درس تیار کر کے اپنے ہی بچوں کو، بیگم کو، بچوں کو، گھر والوں کو آپ لے کر بیٹھ جائیں. اگر یہاں پہ نہیں ہے تو آن لائن لے کر بیٹھ جائیں اور آپ یہ درس ڈیلیور کر دیں اس موضوع پہ. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. تو آج کے یہیں پر انشاءاللہ ہم اپنی نشست کو روکیں گے اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا جو اگلا رکوع ہے، دوسرا رکوع، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آج کوئی اور بات اگر ہے تو آپ کر لیں 1-2 منٹ کے اندر، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پہ نشست کو روک دیں گے. حامد قیوم بھائی نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے ہمیں، تو آج ہم انہیں سے درخواست بھی کر لیتے ہیں دعا کروانے کی. آپ دعا کروا دیجیے حامد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات الفردوس النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين يا رب العالمين.